السلام علیکم دوستو، ان سائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان جیسی درد سر کا علاج کیا ہے؟ سارے حکیم کل سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور اس بات پر غور کریں گے کہ جناب مرض لا علاج ہے یا مریض لا علاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض کے جو ہے وہ اثر نو علاج کے لیے یا مریض کی تسلی کے لیے کچھ ایسا آؤٹ آف دی باکس سلوشن یا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے مرض سے بھی نجات ملے اور مریض سے بھی نجات ملے، کیونکہ ایسا کرنا اس وقت کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف دی باکس سلوشن کے لیے ان کو جو اپنا اس وقت کا طریقہ واردات ہے، یعنی وہ جو ادویات کا کمبینیشن ہے جو مریض کو یعنی عمران خان کو دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ وہ جو ادویات عمران خان کو دی جا رہی تھی، عمران خان وہ ادویات لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے تاکہ جو علاج جس طریقے سے چاہتی ہے ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اس طرح کا کوئی علاج مل جائے۔ اس کے لیے اب ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو سارے حکیم ہیں یہ مل جل کے بیٹھیں، ایک مرتبہ پھر بیٹھیں اور سر جوڑیں اور غور کریں کہ جناب یہ مریض سے ہم نے توبہ کرنی ہے یا ہم نے مریض سے توبہ کرانی ہے، کیونکہ معاملہ اب اس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ ریاست اس مریض کے ہاتھوں یرغمال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سوال کا میں آپ کے ساتھ بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے اسی مریض کے حوالے سے ایک اور خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جناب کپتان نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خطاب کر مارا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرانی فلم نئی پرنٹوں کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں جب فلموں کا عروج تھا پاکستانی فلموں کا، تو عمومی طور پر سڑکوں کے کنارے ایسے ہینگرز نظر آتے تھے جہاں پہ اس طرح کی عبارت لکھی ہوتی تھی کہ جو ہے پرانی فلم نئے شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ۔ البتہ عمران خان نے بھی ویسی ہی ایک پرانی فلم نئے پرنٹوں کے ساتھ جاری کی ہے۔ البتہ اس مرتبہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک دھمکی کا اس کے اوپر تڑکا لگایا گیا، اور جو تڑکا انہوں نے لگایا ہے وہ انہوں نے اس مرتبہ ایران کو سامنے رکھتے ہوئے تڑکا لگایا ہے اور سری لنکا کی مثال دیتے ہوئے تڑکا لگایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ہیں جن کو وہ انلیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے ایسپیکٹ ہیں ان کے اپنے پلان کے مطابق جو انہوں نے چیزیں پلان کی تھیں، اس کے ایک ایک کر کے بالکل پیاز کی طرح نا پرتیں اتارتے چلے جا رہے ہیں، تاکہ حقیقت میں جب وہ حقیقی بم پھوڑے تب کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، عمران خان نے اپنے آپ کو انٹچیبل قرار دے دیا، اور وہ انٹچیبل ہیں کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا قانون نافذ کرنے والا ادارہ عمران خان کی جو جسم ہے یا ان کے جسم پر پہنی ہوئی واسکٹ ہے اس کو ٹچ کرنا تو دور کی بات، وہ راستہ جہاں پر عمران خان صاحب گزر رہے ہیں، جس گاڑی میں عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں، اس گاڑی کو بھی ٹچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ارد گرد جو اپنی ایک ملیشیا کا لفظ استعمال کروں ہے تو نامناسب لفظ، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی لفظ اویلیبل نہیں ہے، جو انہوں نے ملیشیا تیار کر لی ہے، وہ عمران خان کو اپنے لیے ایک ایسا مرتبے پر فائز کرتی ہے جہاں سے کم پر وہ خود عمران خان کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور عمران خان صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے اپنے اس تقریر میں، جو اب سے کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو اس سے پہلے وہ تقریر انہوں نے نشر کی تھی، اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں خاص طور پر ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ جناب یہ جو حالات ہیں اب میرے کنٹرول سے باہر نکل رہے ہیں، کیونکہ جب تک میں ان کو کنٹرول کر سکتا تھا میں کنٹرول کر رہا تھا، لیکن اب یہ جو ہے نا چیزیں مینیجبل نہیں رہ رہی، اور یہ گیم جو ہے اب سب کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ پاکستان میں ایران والی صورتحال بن جائے، جس طریقے سے امام خمینی انقلاب لے کے آئے تھے ایران میں، اور ایران کا جو سسٹم تھا وہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ اس انقلاب کی سونامی میں بہہ گیا تھا، عمران خان صاحب نے پاکستان کی مقتدر طاقتوں کو یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ مجھے آپ اس لیول پر جانے پر مجبور نہ کریں جہاں پر میں خود کو امام خمینی ڈکلیئر کروں اور یہاں پر انقلاب لانے کا اعلان کروں، اور وہ انقلاب کا جو پاسدارانے انقلاب ہوں گے وہ میرے یہی یوتھیے ہوں گے جو اس وقت میرے دائیں بائیں موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے مقابلے کے لیے ایک متبادل فورس میں نے تیار کر لی ہے، اور اب آپ کا میرا جو بھی آمنا سامنا ہوگا
تو وہ بالکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں جنگی نقطہ نظر سے ہوگا، جہاں پر آپ اور میں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے تو تب ہارنا آپ کو پڑے گا، مجھ کو نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی بات سے اس طرح کا تاثر مل رہا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر بھی کوئی نقب لگا رکھی ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب کا جو پہلو تھا وہ تھا سری لنکا والا پہلو۔ عمران خان صاحب جان بوجھ کے انہوں نے یہ ٹچ دیا، کیونکہ سری لنکا میں جب لوگ باہر نکلے تھے تب حالات یہ تھے کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا تھا، اور وہاں پر بجلی، پانی، گیس اور اس طرح کی پیٹرول وغیرہ کی شدید ترین شارٹیج ہو گئی تھی، اور 3-3 4-4 دن لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں لے کر پیٹرول پمپس کے باہر کھڑے رہتے تھے، لیکن ان کو پیٹرول نہیں ملتا تھا، جس پر جو عوام کا غم و غصہ تھا اس کا رخ موڑا، اور انہوں نے وہاں کے ایوان صدر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور اس کے بعد جو سری لنکن پریزیڈنٹ تھے ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا، یعنی ان کی جو اس وقت کی قیادت تھی اس کو منظر سے ہٹنا پڑ گیا، اور وہاں پر جو رول تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب یہ جو دونوں مثالیں دے رہے ہیں، ان دونوں مثالوں کے اندر ایک لاجک موجود ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا جو مظالم ہیں بقول ان کے، وہ ان کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عوام سے خطاب کرنا تھا کل، لیکن کل میں شدید غصے میں تھا، کیونکہ انہوں نے میرے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور میرے گھر میں لوٹ مار کی، یعنی انہوں نے پاکستان کی پولیس کو پر یہ الزام بھی لگا دیا کہ وہ ڈاکو ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے گھر پر ڈاکہ مارا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی جی پنجاب کو بے غیرت بھی کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو بے وقوف بھی کہہ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل تقریر کرنی تھی وہ انہوں نے غصے کے عالم میں کرنی تھی، اور غصے کے عالم میں ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب یہ جو انقلاب لانے کی دھمکی دے رہے ہیں، کل وہ انقلاب شروع کرنے کا اعلان کر سکتے تھے، ادروائز تو غصے کے اندر اور انہوں نے کیا کہنا تھا، اور ننگیاں گالاں کڑنیاں سن تو وہ بیپ لگ جانی سی، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں، گالیاں نکال سکتے تھے نا، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ اس کے علاوہ وہ اس بات کا اظہار کر سکتے تھے کہ جناب اب میں اور اسٹیٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آج انہوں نے یہی بات ذرا تھوڑے سے میٹھے انداز میں کڑوی گولی کو شوگر کوٹڈ کر کے کر دیا۔ دوسرا، انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ، اور انہی دونوں کے ارد گرد ان کی تقریر گھومتی رہی ہے۔ ہاں، جو اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے الزام لگایا وہ بھی بہت ہی جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جھوٹو چوٹ چوتالی، بالکل ویسے ہی تھا، جھوٹو چوٹ چوتالی والی مجھے ایک سچویشن نظر آئی ان کے خطاب میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب اسلام آباد ٹول پلازا سے جوڈیشل کمپلیکس جاتے تک مجھے 5 گھنٹے لگے، اور جب میں ان مختلف رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ تک پہنچا، تب مجھے نظر آیا کہ وہاں پر گیٹ کے باہر جو پولیس ہے وہ بھی موجود تھی، اور وہاں پر کچھ نامعلوم افراد بھی موجود تھے جن کو میں نے پہچان لیا، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اگر میں جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جاؤں گا، اپنی بلٹ پروف گاڑی سے اتروں گا تو ان کا کام آسان ہو جائے گا، یہ مجھے ہٹ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نامعلوم افراد، اب یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور طبقات کو ہی عمران خان صاحب نامعلوم کہتے ہیں، کہ اور اس سے پہلے چونکہ وہ ذکر کر رہے تھے کہ اب نامعلوم ٹیلی فون کالز آنے پر بھی لوگ جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کا خوف اتر گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے انہی نامعلوم کا لنک جوڑا ہے جا کے ادھر، اور کہا ہے کہ نامعلوم افراد مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ جناب جن کی ذمہ داری ہے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، جب وہی جو ہے جان لینے پر آمادہ ہوں تو پھر کس سے بندہ تحفظ مانگے گا، یعنی انہوں نے یہ والی بات کو مکمل کلیئرٹی کے ساتھ ظاہر کر دیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان کی پولیس اور دیگر ادارے عمران خان کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ اب یہاں تک عمران خان صاحب نے اپنی تمام چیزوں کو کلیئرٹی کے اندر لے آئے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ جناب آج کے بعد میں نے کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا، چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے، چاہے وہ F8 کچہری ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ والا کام اب آج کے بعد تو ختم ہے، کیونکہ میرے لوگ نہیں چاہتے کہ میں گرفتاری دوں، اور اگر میں گرفتاری دینا بھی چاہوں گا تو یہ لوگ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں وہ کچھ ہوگا جس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے، یعنی ایران کا انقلاب یا سری لنکا کا۔
اب یہ دونوں چیزوں کو عمران خان صاحب نے نفی کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنا مطمع نظر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جن پوائنٹس کو ریز کیا گیا ہے، یا عمران خان صاحب کی طرف سے جس تکلیف کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ اس حوالے سے جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے بات کی تھی، اس کے ازالے کے لیے وہی لاہ عمل اختیار کیا جائے گا جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اور اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی۔ نمبر 1، مریم نواز صاحبہ نے کل سما کے ٹی وی ایک ٹاک شو میں، میرے سوال پہ شاید ان کا نام ہے، اس کے اندر انہوں نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر مریم نواز کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا، ایک خواہش کا اظہار کیا گیا، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو چاہیے کہ وہ آئی ایم ایف سے بات نہ کریں۔ اب آئی ایم ایف سے بات نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم ایف سے بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو دباؤ آ رہا ہے، حکومت اس دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اب اگر حکومت اس دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دے گی تو اگلے چند مہینوں کے اندر جو تقریباً 3000 ارب روپے کے پاکستان نے قرضہ جات کی ادائیگی کرنی ہے، تو وہ کیسے ہوگی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن مریم صاحبہ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جناب عمران خان کی معیشت سے متعلق اعداد و شمار کو میں نہیں جانتی، میں نہیں مانتی۔ اور اس کے بعد مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف کے گھر جا کر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم آفس سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیے میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جو کل سپہر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، اور اس حوالے سے تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین کو خصوصی طور پر مطلع بھی کر دیا گیا ہے، اور ان کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے ہیں۔ اب اس اجلاس میں اس کے علاوہ اور کیا موقف اختیار کیا جائے گا، یا اور کون سی بات کو انڈر ڈسکشن لایا جائے گا کہ یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہے پاکستان میں، اس کا حل کیا ہے؟ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو حل ماضی میں یہ تمام لوگ مل کے، ہمارے جو سیاسی حکیم ہیں، جو یہ مل کے حل تلاش کرتے رہے ہیں، وہ حل اس کا مطلب یہ ہے کہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، اور اس کی بڑی سیدھی سی اور صاف سی وجہ ہے عمران خان کا ایک آؤٹ آف باکس، وہ ایک پولیٹیشین ہے، وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو مولڈ کرتی ہے۔ پاکستان کے مروجہ سیاسی اصول، ضابطوں یا پالیسیز کے تحت یا راستوں کے تحت عمران خان کو ٹیکل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر آپ نے عمران خان کو روکنا ہے، عمران خان کو پولیٹیکلی ٹیکل کرنا ہے، تو پھر آپ کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا۔ پھر عمران خان کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو آؤٹ آف دی باکس کچھ ایسے سولوشنز تلاش کرنے پڑیں گے جو مروجہ سیاسی حالات سے یا مروجہ سیاسی طریقوں سے بالکل الگ ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر عمران خان ٹویٹر کا استعمال کرتا ہے اور اس نے 5th جنریشن وارفیئر شروع کر دی ہے، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، لہٰذا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو مختلف جماعتوں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ونگز کو جو ہے میدان میں اتارا ہے، لیکن ان کے سوشل میڈیا ونگز عمران خان کے سوشل میڈیا ونگ سے ابھی بھی تقریباً 10,000 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں، اور ابھی بھی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی میچ نظر نہیں آ رہا۔ اب عمران خان کی سیاست آؤٹ آف دی باکس ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وہ پری ایمپٹ کرتے ہوئے اپنی پولیٹکس کے اندر وہ اپنے بیانیے کو تشکیل دیتے ہیں، اور پھر اس جو پری ایمپٹیو بیانیہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، حالات و واقعات کا رخ وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، جبکہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کاؤنٹر عمران نیریٹو نہیں آیا، کیونکہ نہ ریاست بچائی جا رہی ہے، نہ سیاست بچائی جا رہی ہے، نہ معیشت بچائی جا رہی ہے، نہ معاشرت بچائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک محاذ پر حکومت ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے، روایتی طریقہ کار۔ چاہے معیشت ہو، وہاں پر بھی روایتی طریقہ کار، چاہے سیاست ہو، وہاں پر بھی روایتی طریقہ کار۔ آؤٹ آف دی باکس، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹیوٹیو قسم کی تھنکنگ نہیں ہے، کوئی انیشیٹو لینے والی تھنکنگ نہیں ہے، کوئی ایسا حل تلاش کرنے کی تھنکنگ نہیں ہے
جہاں سے کوئی راستہ نکالا جا سکے جو غیر روایتی انداز ہو. لہٰذا یہ جو نئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی جس کے حوالے سے مریم صاحبہ نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بھی یہ آؤٹ آف دی باکس کچھ کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دی باکس کیا ہوگا. جس طریقے سے ایک اشارہ دیا مریم صاحبہ نے کہ جناب IMF سے بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک آؤٹ آف دی باکس ہے کہ گرتے ہوئے معیشت کو ایک اور دھکا دے دو تاکہ یہ سارا کچھ دھڑام سے گرے، اور اس کے بعد پھر ایک معاشی ایمرجنسی لگانے کی سچویشن ڈیولپ ہو، اور اس معاشی ایمرجنسی کے دوران جو سسٹم ہے اس میں مزید 1 سال کی توسیع کی جائے تاکہ یہ جو اکنامک ری بلڈنگ ہے اس کی طرف آگے بڑھا جائے. دوسرا آؤٹ آف دی باکس سلوشن یہی ہو سکتا ہے کہ جناب اگلے 5 سال عمران خان کے حوالے کر دیے جائیں اور اسے کہا جائے کہ جناب ہم بھی جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ، اور دیکھتے ہیں پھر کیا ہو سکتا ہے، اور اس طرح کا کوئی نیریٹو بنایا جائے جس کے نتیجے میں پورے کا پورا سسٹم وہ داؤ پر لگ جائے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی سچویشن اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے تو بہت زیادہ فیوریبل ہے، لیکن شاید عمران خان کے لیے فیوریبل نہ ہو سکے. سیاسی حکیموں پر اب بڑی ذمہ داری آ چکی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ تدبر کے حامل بھی سمجھتے ہیں، اپنے سیاسی تجربے کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور بلا شبہ ان میں سیاسی تدبر بھی ہے اور سیاسی تجربہ بھی ہے. لیکن ایک ایسے مریض کا علاج کرنا جس کی بیماریاں ہی یونیک ہوں، وہ یہ کہے کہ مجھے میرے سر میں گٹے کا درد ہے، تو اس کا آپ علاج کیسے کریں گے؟ اس کے لیے بھی آپ کو پھر سر میں یا تو گٹا اگانا پڑے گا یا پھر سر کے ساتھ ساتھ گٹا بھی توڑنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی آؤٹ آف دی باکس سلوشن نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر اب دلیری کے ساتھ آگے بڑھ کر آؤٹ آف دی باکس سلوشن تلاش کرنا پڑے گا. ادروائز نہ ریاست بچے گی، نہ سیاست بچے گی، نہ معاشرہ بچے گا، نہ معاشرت بچے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.